تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام پہنچے ہمارا. اور میں IFGF برکہ چرچ جدہ سعودی عربیہ اور پاسٹر پرویز جی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں. اور IFGF کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا میرا ریلیشن ہے, کنیکشن ہے. ڈاکٹر رابنسن اسکر صاحب کو ان کے ساتھ بڑا پیار ہے, اور عموماً آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ زندگی ٹی وی پر ایمان کا سفر پروگرام لے کر آتے ہیں تو آج کل ہم آخری زمانہ کے بارے میں کافی زیادہ باتیں سیکھ رہے ہیں, کافی زیادہ باتیں شیئر کر رہے ہیں ہم, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. سو ہم سب اس وقت ایک سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو سچویشن ہے یہ پریولنٹ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. کرونا وائرس اور ایک وبا جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہے, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک پرابلم جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے پوری دنیا. اور اس میں ساری دنیا ایک ساتھ ہی شامل ہے, غیر قوم کے لوگ بھی شامل ہیں, ہر مذہب, ہر قوم, قبیلہ, اہل زبان اور امت کے لوگ شامل ہیں. افیکٹڈ ہر بندہ ہی ہے, اور خاص طور پر کلیسیا بھی اس سارے سچویشن میں سے گزر رہی ہے. اسپیشلی ہمارے جو سعودیہ میں کچھ جو عزیز ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن پرستش جو ہے, لاک ڈاؤن ورشپ ہے, وہ تو روزمرہ کی شاید زندگی کا ان کا حصہ رہا ہوگا گزشتہ کچھ سالوں سے. تو یہ ایک سچویشن ہے جو پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے. جو سیکھنا چاہتے ہیں ہم آج خدا کے کلام سے, یا خدا کا روح جو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, ہم اس چیز میں کیا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں. ہماری کلیسیا, ہم بھی زوم پہ آج کل جو ہے ورشپ لوکلی کرتے ہیں, اور اپنے جو ادھر لوٹن میں, لنڈن میں جو ہمارا چرچ ہے اس میں ہم شیئرنگ کرتے ہیں. ہماری کلیسیا میں 3 لوگوں کو کرونا وائرس ہو گیا. ایک ٹیچر ہیں, ان کو کیونکہ ان کی جاب ایسی تھی کہ وہ ٹیچنگ میں اور سب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, اور 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ نرسنگ میں ہیں, اور دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ کسی نرسنگ ہوم میں کام کرتے ہیں, دوسرے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, فیس ٹو فیس دیکھا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر کسی کو ہو جائے تو ایک دم ذہن میں خیال آتا ہے یا پریشانی آتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور سب سے پہلا انسان کے ذہن میں جو تصور یا تاثر ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید اب میں نہ بچ سکوں, اور انسان خوف زدگی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیسے اس چیز کے لیے ریئیکٹ کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے اس ماحول میں, کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور کیسے انکریجڈ رہنا ہے, کیسے ہمیں خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ دلیری کرنی ہے. کیونکہ ایک وقت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں دہشت کا نہیں بلکہ دلیری کا روح دیا گیا ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. وہ obviously ہم ناجائز دلیری ہے وہ شاید خدا ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ہم کیسے اس چیز کے بارے میں دیکھیں. میں اس پہ سوچ رہا تھا, اور خدا نے میرے سامنے کچھ ایسے واقعات رکھے بائبل میں سے جو کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلی دفعہ اس سچویشن میں سے نہیں گزرے. ہم میں سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوگا کہ اس نے جو 1918 کا یا 1920 کا جو بلیک ڈیتھ تھی یا جو اسپینش فلو تھا اس کو دیکھا ہو, یا اس سچویشن کو جو ہے وہ محسوس کیا ہو. کیونکہ obviously that's a very very old thing, بہت پرانی یہ بات ہے, بہت پہلے کی یہ بات ہے. لیکن on the other side ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس میں بھی مارے گئے. ہماری ماڈرن ورلڈ میں یہ چیزیں ہیں, لیکن obviously ہماری ماڈرن ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوائیاں عام ہیں اور بہت ساری, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی کر جانے کے باوجود, اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود انسان ہیلپ لیس ہے. اور یہ وہ وقت ہے جس میں لوگ اب خدا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, خدا کو بھی پکار رہے ہیں. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس سنڈے کو پلیسز آف ورشپ جو ہے اس کو کھولا جائے, اور انہوں نے کہا کہ وی نیڈ مور پریئرز, ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ دلیری کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو یہ وہ ٹائم ہے جس میں واقعی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں دلیر ہونے کی, خداوند کی حضوری میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, خداوند کی حضوری میں قوت کو, پاک روح کی قدرت کو مانگنے کی ضرورت ہے. اور شیطان جس نے یہ کام کیا ہے, بیسیکلی یہ دنیا اس چیز پر متفق ہو رہی ہے آہستہ آہستہ
کہ یہ کسی جانور کو کھانے سے نہیں ہوا تھا, یہ ایک مین میڈ جو ہے وہ بیماری لائی گئی اور دنیا کی اکانومی کو ڈسٹروائے کیا گیا, اور ایک طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور دنیا کی اکانومی کو ون ورلڈ کرنسی اور ایک جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کو کریش کر کے ایک نیو ریپلیسمنٹ سسٹم کو لانے کی کوئی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں. اور امریکہ میں ریسنٹلی کیا ہوا تھا کہ امریکہ میں بلکہ ویسٹ میں بھی, میں ایسٹ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ obviously مختلف کنٹریز میں آپ لوگ رہتے ہیں تو شاید اس چیز کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکیں. یہاں پر کلیسیائی آزادی بہت اوپن ہے, یہاں پہ کوئی بھی چرچ کر سکتا ہے, بلڈنگ میں ہم جا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جو گاڈ لیس پیپل ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں یا جو خدا کو نہیں مانتے, انہوں نے بیسیکلی ان سائنسدانوں نے, ان ڈاکٹرز ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ جو چرچ ہے وہ نیکسٹ بگ سپر اسپریڈر ہو سکتا ہے. اور انہوں نے چرچ کا سٹیٹس جو ہے, پہلے تو کلیسیا کے سٹیٹس کو یا ورشپ پلیسز کے سٹیٹس کو نان اسینشل قرار دے دیا, حالانکہ اسینشل پارٹ آف کمیونٹی ہے کلیسیا جو ہے, اسپیشلی جو کرسچن کنٹریز ہیں ان میں دیکھا جائے تو جتنے بھی پلرز ہیں کمیونٹی کے, جن کے اوپر کمیونٹی کھڑی ہے, اس میں سے کلیسیا یا ورشپ کی جو جگہیں ہیں وہ بھی کمیونٹی کے اندر ایک اسینشل پارٹ قرار دیا جاتا ہے. لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی نان اسینشل پلیسز ہیں ان سب کو بند کر دیں گے, اور اس میں کلیسیاؤں کو اور چرچز کو بھی شامل کر لیا گیا. لیکن ریسنٹلی کیا اس میں جو ہے پیش رفت ہوئی کہ ان سائنٹسٹ نے کہا کہ جب لوگ ورشپ کرتے ہیں, یہ جو لوگ کرسچن ہیں, جب یہ گیت گاتے ہیں تو یہ اپنی آوازوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں, اور جب یہ اپنی آوازوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں, جب یہ گلا کھول کر منہ کھول کر گاتے ہیں تو بیسیکلی یہ جراثیم پھیلا رہے ہیں, اور ان کی آوازوں سے, ان کے منہ سے جو ہے وہ ڈراپلیٹس اور جو کہہ لیں کہ اگر کسی کے پاس وائرس ہے تو وہ بیسیکلی کمیونٹی میں پھیلا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں گے کہ اسٹیٹس کو نان اسینشل سے ریموو کر کے ہم کیا کریں گے کہ کلیسیاؤں کا اسٹیٹس جو ہے, چرچز کا اسٹیٹس یا پلیسز آف ورشپ کا اسٹیٹس ہم اسپریڈرز کے اندر ڈال دیں گے, سپر اسپریڈرز یا ہاٹ جو بیڈز ہیں ان میں ڈال دیں گے کہ ان کو بند ہی رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان کو اگر کسی سے خطرہ ہے اس ساری سچویشن میں, شیطان کو اگر پرابلم ہے, اس کو ان گھٹنوں سے پرابلم ہے جو خداوند کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایلیا نے کہا کہ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں, اور اس نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں کر لیا, اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا, اور اس نے خداوند سے شکایت کی. خداوند نے کہا ابھی بھی ایسے گھٹنے ہیں, 3000 لوگوں کے ایسے گھٹنے ہیں جو کہ میری حضوری میں ابھی بھی جھکتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو دعا میں جھک رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ شیطان کو اگر پرابلم ہے, اس سے ان ایمانداروں سے, ان لوگوں سے پرابلم ہے جو کہ ہر چیز میں خداوند کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس چیز کے خلاف کھڑے ہو کر ہم دعا کر رہے ہیں, ہم خداوند سے بار بار شفایت کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے لوگ کیا کریں کہ لوگ جو ہیں وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ لوگوں کو پکڑا تو نہیں جا سکتا نا, کلیسیاؤں کے دروازے بند ہوئے, بلڈنگ ضرور بند ہوئی ہے لیکن کلیسیا ریوائیو ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اعمال کی کتاب کی کلیسیا کی طرف بڑھ گئے. اب پہلے صرف چرچ بلڈنگ میں چرچ لگتا تھا, پہلے صرف ایک مخصوص جگہ پر چرچ کی عبادت ہوتی تھی, لوگ آتے تھے. آج ہر گھر میں کلیسیائی عبادت ہونے شروع ہو گئی. ہاللیلویا, آج گھر گھر میں کلیسیائیں آ گئی, چرچز. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ تقریباً 24 لوگ اس وقت جمع ہیں, اور یوں سمجھیں کہ 24 فیملیز, 24 گھرانے اس وقت اپنے اپنے گھر میں کلیسیائی عبادت کا مائنڈ لے کر اس دعا اور روزے اور عبادت کی حالت میں بیٹھ گئے. اور 24 لوگ یہ ہیں, اس کے علاوہ فیس بک پر, سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں اس چیز میں شامل ہو گئے ہیں. سو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کرتا ہے. 2000 سال پہلے شیطان نے سوچا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں, خدا کا بیٹا یہ کہتا ہے اپنے آپ کو, یہ واقعی ہے کیونکہ بدروہیں تو اس کو پہچانتی تھی, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنا پلان کر رہے تھے, لیکن خدا جو تھا وہ اس سے بڑا پلان کر رہا تھا. اپنی طرف سے ان کو مار گرایا صلیب پر, لیکن وہی بات جو تھی موت پر فتح پانے کا باعث بنی, وہی بات جو تھی ہمارا کفارہ بن گئی. اور میرے عزیزو, یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت زوم پہ اور یہ سب کچھ, بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ لاسٹ سنڈے زوم جو تھا, ہم کراچی میں اپنی عبادت کرنا چاہ رہے تھے, اور لاسٹ سنڈے کیا ہوا کہ زوم جو ہے وہ بریک ہو گیا. زوم لوگ بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز, بڑے بڑے کہہ لیں کہ ناموں والے بڑے بڑے ایکٹرز, وہ کیا کہتے ہیں کہ وی ول ٹرائی ٹو بریک دا انٹرنیٹ, اور آج تک کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. اپنی تصویریں ڈالتے ہیں عجیب عجیب سے اور کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرنیٹ کو بریک کر دیں گے, اتنے لوگ, اتنی ٹریفک بڑھ جائے گی, لیکن کچھ بھی نہیں, آج تک بریک نہیں ہوا. لیکن دا فرسٹ ٹائم کیا ہوا کہ زوم بریک ہو گیا, اور خبر یہاں پر انگلینڈ میں جو ہے نیوز چل رہی تھی, the church has broken Zoom, the church has, کیونکہ ٹریفک اتنی زیادہ ہوگی, ملینز میں, ہنڈریڈز آف ملینز میں لوگ جو تھے وہ زوم کے تھرو اور وہ اس میڈیا کے تھرو
جو ہے وہ ورشپ کرنا چاہ رہے تھے, اور اتنا زیادہ لوڈ بڑھ گیا اس چیز کا کہ وہ سافٹ ویئر ہی بریک ہو گیا, اور ان کو اپنی ویب سائٹ پہ لکھ کر لگانا پڑا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکیں. بیکاز کیا ہوا ہے کہ لوگ جو پہلے ریوائیوڈ نہیں تھے اب وہ ریوائیو ہو گئے ہیں. لوگ جو کہ پہلے کہہ لے کہ ونس اے منتھ عبادت میں جاتے تھے, یا صرف کرسمس پہ چلے گئے, ریزریکشن ڈے پہ چلے گئے کہ جی بڑا دن آیا تو چلو چلے, یا پھر عموماً لوگوں کے پاس بہانے ہوتے تھے کہ ساڈے گھر مہمان آ گئے نے, آج بھائی صاحب فون کریں کہ جی آپ آئے نہیں, آج 2 ویک ہو گئے. وہ بھائی صاحب کی کریے, جب بھی ہم آنے لگتے ہیں مہمان آ جاتے ہیں, جب بھی آنے لگتے ہیں ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, ہماری شاپنگ کا یہ ایشو ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ایک ہی دن ہمارے پاس ہوتا ہے, آپ کو پتا تو ہے ہماری ڈیوٹی ہوگی. یہ سب بہانے جو تھے یہ چل رہے تھے, اور چرچ جو تھا وہ نیند کی حالت میں تھا. اور میرے عزیزو یہ خداوند جو ہے کئی دفعہ پرسیکیوشن لے کر آتا ہے چرچ کے اوپر تاکہ چرچ ریوائیو ہو جائے. اور انہی مصیبتوں میں سے, انہی پرابلمز میں سے جب ہم ہو کے نکلتے ہیں دانیل کے دوستوں کی طرح, جب تک آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے تب تک اپنے ساتھ چوتھے کو کیسے دیکھیں گے؟ جب تک آگ میں نہیں ڈالیں گے تب تک ہمیں الہ زادہ ہمارے ساتھ یسوع مسیح ابن آدم کیسے نظر آئے گا؟ جب تک آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے کیسے ہم دیکھ سکیں گے کہ خداوند بھی ہمارے ساتھ ہے؟ ہم جو ہے اس چیز کو دیکھیں. سو پریز دی لارڈ کہ زوم بریک ہو گیا. پہلی دفعہ ایسا ہسٹری میں ہوا ہے. کوئی بڑی جو ہے بہت بڑا, جو اتنا بڑا, ان کے اتنے بڑے بڑے سرورز ہیں, میں اس چیز میں دیکھ چکا, میں خود آئی ٹی میں کام کرتا ہوں. اٹس آلموسٹ امپاسبل. انہوں نے پوری دنیا میں ایک اپنا سروس لیول اگریمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم ملینز کیا بلینز آف یوزرز کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. جسٹ امیجن کریں کہ ایک ٹائم آئے فیس بک بریک ڈاؤن ہو جائے, ایک ٹائم آئے یوٹیوب ڈاؤن ہو جائے, وہ کہیں کہ بھائی اتنا زیادہ کام بڑھ گیا, اب ہم کیا کریں, لوگ ہی اتنے آ گئے ہیں, اتنی ٹریفک ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ایک طرف حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے جو بیڈز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے مریضوں کو ہولڈ کر سکیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو سافٹ ویئر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی ٹریفک کو ہینڈل کر سکیں گے, اتنے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے بیک وقت. اور میرے عزیزو یہ آخری زمانے کی وہ بارش ہے, روح القدس کی جو نزول ہے, یہ آخری زمانے کی تحریک ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا, اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا خدا سے دور بھی جا رہی ہے, اور گریٹ فالنگ اوے بھی ہو رہا ہے, گریٹ اپوسٹسی بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ میں کیا ہے کہ خداوند کا جلال بھی بڑھ رہا ہے, اور جو لوگ خداوند میں آنا چاہ رہے ہیں وہ خداوند میں بھی آ رہے ہیں. آن دی ادر سائڈ اب بات یہ ہے کہ یہ کام صرف مسیحیوں میں نہیں ہو رہا. یہ جو کام ہے, لوگ اپنے اپنے مذہب کو, اپنی اپنی بائبل اپنے اپنی کتابوں کو, اپنی اپنی بکس کو کنسلٹ کر رہے ہیں. لوگ اپنے اپنے جو اسپرچل یا مذہبی لیڈرز ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ, کیونکہ آخری زمانے کی فیل جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں آ گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری مسلم کمیونٹی بھی ہے, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس سارے چیز کے بارے میں. لیکن اگر کوئی مذہب یا کوئی کتاب جو کہ جامع اور واقعی صحیح جو بات اور پوری بات آدم کی تخلیق سے لے کر آخر تک جو ہے نئے آسمان اور نئی زمین تک بتاتی ہے, وہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہے. ہاللیلویا, خداوند کا زندہ کلام ہے وہ جو یہ بتاتا ہے. اور میرے عزیزو, ہم اگر چاہتے ہیں, میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور عبادت میں بھی تھا, میں نے ینگ لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی ہم زوم پہ اس پہ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں, ہم فیس بک پہ جاتے ہیں, اچھے اچھے پاؤٹ بنا کے, اچھے اچھے منہ بنا کے, اچھے اچھے کپڑے پہن کے ہم تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنی سیلفیاں ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی نوجوان بچوں, اپنی ٹک ٹاک اور اپنی یہ جو سارا کچھ ڈالتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ کبھی 1-2 آیتیں بھی ڈال دو, ساتھ میں میسج ڈالنا شروع کر دو, ساتھ میں ان ورسز کے بارے میں جو کہ آخری زمانے کی ہیں وہ چیزیں ڈالو. لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی ہمارے پاس یہ پیغام ہے. کیونکہ اس وقت اگر ہماری پریزنس اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ہے اور ہم جا رہے ہیں, تو یہ پیغام جا رہا ہے میرے عزیزو. دنیا میں اور مذاہب اور کمیونٹیز بھی ہیں جو کہ اس وقت سرچنگ میں ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ان کو جواب چاہیے. اور جواب اگر ہے ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے, لیکن جواب کیسے جائے گا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ مخلوقات درد ذہ میں پڑی تڑپتی اور کراہتی ہیں, اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہیں. اب موقع ہے کلیسیا کے لیے کہ ہم اٹھیں اور ہم خدا کے کلام کو جیسے بھی پھیلا سکیں پھیلائیں. اور یہ ایک نبوت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں, مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 14واں باب. آئی ہوپ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا, میرا خیال ہے کہ اٹس فائن اگر میں 2-4 منٹ اور ایکسٹرا لے لوں. تو مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور اس کی 6 آیت. جی سوری پاسی جی پاسی جی, میں نے کہا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ بالکل آرام سے. ٹھیک ہے, زبردست. مکاشفہ 14واں باب اور 6 آیت لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے دیکھا, جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے
ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. یہ جو بات ہو رہی ہے میرے عزیزو، یہ جو ایئر میں جا رہا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو نبوت تھی یہ آخری زمانے کی نبوت ہے مکاشفہ میں، اور فرشتہ ہوا کے بیچوں بیچ اڑ رہا ہے، اور جس کو ایئر ویوز کہا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہوا میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے قوموں، اہل زبان اور امت کو. یہ کیسے سنائی جا رہی ہے؟ یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ ایئر ویوز کا ہی کام ہو رہا ہے میرے عزیزو. یہ جو سارا میڈیا کا سسٹم ہے، جو آپ دیکھیں کہ ریڈیو ویوز ہیں، ایئر ویوز ہیں، ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ اور یہ وائی فائی اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوا میں ہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا آج کل کے تاریں آ رہی ہیں آپ کے فون کے اندر، تار لگے ہر جگہ پہ، یہ سب کچھ اب ہوا میں ہے. ہر چیز جو ہے وہ سگنلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں خوشخبری جو ہے وہ ہوا میں پھیلائی جائے گی. یہ کلام کہتا ہے فرشتے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم وہ فرشتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کہہ رہا ہوں، پیامبر ہیں، ہم وہ پیغام لے کر جانے والے خدمت گزار ہیں جو کہ خداوند کے کام کو لے کر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ خدا کے فرشتے لشکر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور میرے عزیزو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، ہمیں یہ کرنا ہوگا. اور ہم نے عید پینتیکوست کا حوالہ پڑھا. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ پینتیکوست کا وقت تھا تو کیا ہوا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے، ہم اگر چیپٹر میرے ساتھ دیکھ لیں، بلکہ میں آپ کو حوالہ پڑھا دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں، جب یسوع مسیح ریزریکٹ ہوئے تھے، ہم نے ابھی ریزریکشن ڈے منایا تقریباً 40 دن پہلے اور وہ سب کچھ، اور ہم نے دیکھا کہ 19ویں آیت میں لکھا کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کے پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، ڈر تھا، خوف تھا، باہر نکلتے باہر کیا تھا؟ موت تھی. باہر جو تھا وہ ان کو ڈر تھا، وہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے. 120 کی جماعت جو تھی لاک ڈاؤن میں تھی وہاں پہ. تو یہ سچویشن لاک ڈاؤن کی کوئی ایمانداروں پہ پہلی دفعہ نہیں آئی. 120 کی جماعت وہاں پہ لاک ڈاؤن میں تھی، ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے. آج میں جو ہے وہ شیئرنگ جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ 7 پیز کی ہے. 7 جو 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور پی ایک لیٹر ہے انگلش کا، اس کے ساتھ میں آپ کو شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس جو تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نوح نے فیل کیا. خداوند کہتا ہے 40 دن اور 40 رات بارش ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ نوح جو تھا اپنے خاندان سمیت اور جانوروں کے جوڑوں سمیت، وہاں پہ پاک جانوروں کے 7 جوڑے اور جو نارمل جانور تھے ان کے 2 جوڑے، ان کو لے کے چلا گیا. اب آپ کو کوئی کہے کہ 40 دن بارش ہوگی، 40 دن جو ہے وہ بارش ہوگی، 40 دن جو ہے آسمان سے بارش ہوتی رہے گی، سمندر، تو آپ کتنے دیر کا کھانا لے کے جائیں گے؟ obviously 40 دن کا ہی لے کے جائیں گے. آپ کو ہوگا کہ 40 دن ہی ہونی نا بارش میں، اس کو کیونکہ نوح کو تو پتا نہیں تھا نا کہ کیا ہونے لگا ہے اس کے بعد اتنا زیادہ پھیلے گا. بائبل بتاتی ہے کہ وہ 1 سال اور 1 مہینے تک آلموسٹ کشتی کے اندر رہے. ان کا کھانا ایکسپینڈ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جانور obviously ان کا جو حمل کا ٹائم ہوتا ہے، کشتی کے اندر وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے، باہر موت کی آواز ہے، باہر شور ہے، باہر جو ہے وہ طوفان ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، باہر جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے چیخو پکار کی آواز آ رہی. obviously کشتی نے ایک دن میں تو نہیں ادھر سے جانا شروع کیا ہوگا نا. کشتی جب پانی آتا گیا ایک ٹائم ہے کشتی پھیلنا بڑھنا شروع ہوگی. جو لوگ کچھ درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے. بائبل میں یہ سب کچھ نہیں لکھا، لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے کشتی کو ناک کیا ہوگا، مارا ہوگا، انہوں نے ڈنڈے مارے ہوں گے، انہوں نے کہا کھول دے بابا جی دروازہ کھول دے. ایک ٹائم پہ نوح جو تھا اس کو وہ پاگل سمجھتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ نوح پیغام دے ہی جا رہا تھا، خوشخبری دے رہا تھا، خداوند کی حضوری کو بتا رہا تھا. لیکن ایک ٹائم ہے کہ دروازہ بند ہو گیا، لاک ڈاؤن میں چلے گئے اور طوفان آ رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے، اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس، اتپتی، پیدائش کی کتاب، اس میں جو ایک بات جو ہے وہ نظر آتی ہے. چیپٹر 7 میں دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں، کیا لکھا ہے آگے؟ لکھا ہے ورڈ آ، اپنے خاندان کے ساتھ آ. اب کب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آ؟ جب آپ اگر فرض کرو اپنے گھر میں کھڑے ہیں تو باہر کوئی کھڑا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اندر آ. اور اگر آپ باہر کھڑے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تو گھر میں جا. خدا نے نوح کو یہ نہیں کہا کہ تو کشتی میں جا، خدا نے کہا تو کشتی میں آ. یعنی کہ اس لاک ڈاؤن میں خدا ان کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. سو پہلی چیز جو نوح نے جو فیل کی، جو اس کے لاک ڈاؤن کا، نوح کے لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ خداوند ان کے ساتھ تھا. جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. آگ میں تھے تو ان کو بیچ میں نظر آیا نا بندہ، تو کشتی کے اندر خداوند آلریڈی تھا.
نوح نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کشتی میں جانوروں کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہوں گے, کہتا ہوگا یار 40 دن سے راشن رکھا سی, چلو 40 کا نہیں 80 دن کا لگا لیا ہوگا. اس نے یہ تو اندازہ نہیں لگایا ہوگا نا کہ 1 سال 1 مہینہ اور 1 دن کا میں نے راشن رکھنا ہے, نہیں, جتنا بھی انہوں نے کھانا شانا جو بھی رکھا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کشتی میں خدا نے ان کے ساتھ ہی تھا, خداوند ان کے ساتھ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا, خدا نے ان کو زندگی دکھائی. باہر موت تھی, کشتی میں خداوند تھا, نوح اور اس کا گھرانہ تھا, اور اندر زندگی تھی. ہاللیلویہ, اندر خداوند کی حضوری تھی. پہلا ایکسپیرینس جو آپ کا لاک ڈاؤن کا ہونا چاہیے, have you felt God's presence in your house؟ کیا آپ نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کو محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے خداوند کے حضوری کو اپنے اندر, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. Do you feel the presence of God؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چیلنج کروں, اگر نہیں تو آپ مانگیں پاک روح کی حضوری کو, کہیں خداوند تو میرے ساتھ میرے گھر میں لاک ڈاؤن میں ہوں, میں پریشان ہوں. دنیا کو باہر دیکھیں, دنیا چیخو پکار میں ہے, باہر موت ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, کوئی کسی سے گلے نہیں ملتا, چرچز بند ہیں, سارا کچھ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کی کشتی میں یسوع ہے. ہاں, کچھ کی کشتی میں یسوع سویا ہوا ہے, جیسے لکھے نا کہ طوفان آ گیا تو یسوع پیچھے ستا ہے ایسے, انہوں نے یسوع نے کہا تسی سو جاؤ, سانو پتہ ہے کہ ایسی کشتی چلانے ہیں, ہم بڑے مچھیرے ہیں, ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں. ساری زندگی میں چھوٹا سا تھا, میں نے چلنا بعد میں شروع کیا, پہلے میرا ہاتھ کشتی کے چپو پہ تھا, میرے ڈیڈی نے مجھے بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے کشتی چلانی ہے. پترس بڑا مچھیرا آدمی تھا, بہت زبردست, وہ سارا دن ہی ان کا کام ہی یہی تھا. کیا ہوا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو پہلے رکھ دیا, اپنے ایکسپرٹیز کو سامنے رکھ لیا, اور یسوع نے کہا تسی سو جاؤ ذرا پچھلی سیٹ تے, تسی سکون تسی ہے نا, بس ٹھیک ہے, تسی ہے ساڈے کول ہی, یہی ساڈے لیے بڑا ہے. اس طرح کے نامینل کرسچنز جو ہیں, سوئے ہوا, یسوع کشتی میں ہے لیکن سویا ہوا ہے, وہ والا کام نہیں تھا. ایکٹیو پریزنس آف گاڈ ان یور لائف, میرے عزیزو, کام وہ کریں. نیکسٹ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ خداوند نے موسیٰ نبی کو اور بنی اسرائیل کو کہا کہ فسح کا وقت آ رہا ہے, اور تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں کر لینا ہے, اور اپنے دروازوں پر کون سا نشان بنانا ہے؟ صلیب کا نشان بنانا ہے. برا کا خون لو اور اس کی چوکھٹ پر اور اس کی سائڈوں پر لگا دو, صلیب کا نشان. اور باہر موت کا فرشتہ گزرے گا, باہر کرونا وائرس گزرے گا, باہر سے لا علاج بیماری گزرے گی, اور ان کے بیٹے مر جائیں گے. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ جو اندر تھے, صلیب کے نشان کے, برا کے لہو سے پروٹیکٹڈ تھے, جن کے اوپر برا کا لہو لگا ہوا تھا, جو خدا کے وعدے پر ایمان رکھتے تھے, وہ اندر بچ گئے. دوسرا پی جو فیل کیا, جن لوگوں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن ایکسپیرینس کو دیکھا, ان کا جو ایکسپیرینس تھا وہ پروٹیکشن کا تھا. سیکنڈ پی جو تھا وہ پروٹیکشن کا تھا. خدا نے ان کو پروٹیکٹ کیا, خدا نے ان کی حفاظت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں, آگے جاتے ہیں, ایلیا کے دور میں ہم جاتے ہیں. ایلیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قحط پڑ گیا. دعا ایلیا نے کی تھی, بہت بڑا اس نے پنگا لے لیا, بہت بڑا اس نے فائٹ شروع کر دی جیزبل کے ساتھ. ایزبل اور اس کے ہسبینڈ بادشاہ اور ملکہ کو اس نے چھیڑ لیا, اور ان کے پاس جتھے تھے نبیوں کے, جھوٹے نبیوں کے. پھر ایک ٹائم آیا کہ آسمان پر سے آگ نازل کر دی, اور یہ سب کچھ ہو گیا. ایلیا وہاں سے بھاگا, اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ قحط پڑ گیا, لاک ڈاؤن ہے. ایک فیملی جو تھی, ایماندار فیملی تھی, بیوہ عورت تھی, اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. اور کیا ہوا کہ وہ دعا کر رہے تھے خداوند کی حضوری میں, کہہ رہے تھے خداوند آج ہمارے پاس 1 دن کا کھانا بچا ہے, خداوند تو جو ہے ہماری مدد کر, ہمارا ساتھ دے. ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, باہر بھی نہیں جا سکتے, قحط ہے, کس کے پاس جائیں, کس سے کہیں, حالات خراب ہیں. ہم میں سے کئی لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, کئی لوگوں کے جو ہے وہ کاروبار بند ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس شاید فکر مندی میں ہم پریشان بیٹھے ہوں. عورت بھی بیچاری کہہ رہی تھی, یار بچہ بھی میرا چھوٹا ہے, کھانا بھی 1 دن کا ہے, ایک روٹی جگہ, یعنی کہ 1 دن کا کھانا ہے روٹی, اور 1 دن کا ہی میرے پاس تیل ہے جس میں میں روٹی شاید پکا لوں. خداوند تو میری مدد کر, کوئی تو میرا کچھ تو میرے لیے کر. باہروں آواز آئی پادری صاحب دی, گھر لے ہو گھر ہی ہو. وہ کہندی ہونی خداوند میرے کو 1 دن دی روٹی سی, اس تو بھائی صاحب آ گئے, ہن میں کی کراں, روٹی انہوں نے دے داں کہ آپ ہی. تو بھائی صاحب اندر آ گئے, ایلیا صاحب آگے, انہوں نے کہا جی مجھے خدا نے بھیجا. تو کہندے ہونی خدا چاہتا ہے کہ جیڑے کل مرنا سی وہ اج ہی مر جائیے, تاکہ جیڑا نا وچوں گل ہی مکے. خدا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اس کے پاس چلا جاؤں. نہیں, بائبل میں لکھا ہے ایلیا نے اسے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے. جیسے اس بیوہ جس کے بچوں کو غلام بنانے کے لیے آگے تھے, اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے. اس نے کہا میرے پاس صرف 1 کپی کا تیل ہے.
میرے عزیزو، اس عورت کے پاس روٹی تھی، خدا کا کلام، اور اس کے پاس تیل تھا، خدا کا پاک روح مسا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دریغ نہ کیا، اس نے خادم کے آگے وہ رکھ دی، اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، اس کو آپ بلیس کریں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ 3.5 سال تک، جب تک قحط رہا، اس عورت کے گھر سے نہ تو آٹا ختم ہوا نہ اس کا تیل ختم ہوا۔ ہاللیلویا۔ اس آخری زمانہ میں تیسری چیز جو ان کو ملی، لاک ڈاؤن ایکسپیرینس ایمانداروں کا تیسرا کیا تھا؟ پروویژن۔ یہی چیز ہے نا، ہم کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی سانو شاید خدا نے چھڑتا ہے۔ نوح کے لیے خداوند کی پریزنس تھا ایکسپیرینس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ وغیرہ وہ کہہ رہے باہر نہیں جانا، باہر بہت خطرہ ہے، ان کے لیے پروٹیکشن تھا۔ ایلیا اور اس کے دور میں سارپت اور سارپت کی بیوہ اور اس کے بیٹے کے لیے پروویژن کا ایکسپیرینس تھا۔ پھر ایک اور اگزامپل ہمیں ملتی ہے، دانیل کی دعا سے بڑے لوگ تنگ تھے، مادی فارسی، انہوں نے شکایت لگا دی بادشاہ کو، کیونکہ وزیر اعظم تھا، 3 بندے مین تھے بادشاہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یار بندے نو ایماندار بندہ ہے، اینو دے وچوں ڈیگو نا۔ انہوں نے کہا جی دعا جو ہے اس کی بند کروا دو، پریئر۔ چوتھا جو ہتھیار ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ پریئر۔ انہوں نے کہا جی دعا نہیں کرنی۔ بائبل کہتی ہے دانیل دن میں 3 دفعہ یروشلم کی طرف رخ کر کے، اسیری میں تھا، اسیری اور اوپر سے لاک ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ساری دعا بند، سارے چرچز بند، سارے جو ہے عبادت خانے بند، کوئی بھی ہوا کا نام لے کر دعا نہیں کرے گا۔ دانیل کیا کرتا تھا؟ اس نے کیئر ہی نہیں کی، اس نے کہا جی میں تو دعا کروں گا، یہ تو میری روٹین ہے۔ بائبل کہتی جیسا اس کا دستور تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کے چکر میں ذرا تھوڑا سا ریوائول میں آ گیا تھا۔ اب ہم جو ہے، میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو آپ بڑے تیز ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی جو ہے یہ ختم ہو اور چرچ واپس کھلو تو پھر بھائی صاحب پھر تنوں فون کر رہے ہیں۔ نہیں، بائبل کہتی ہے کہ دانیل کا دستور تھا، یہ اٹ واز ہز کسٹم، دستور تھا۔ اور کیا ہوا کہ اس کا ایکسپیرینس کیا تھا کہ یو نیڈ ٹو کیری آن پریئنگ، ہمیں دعا میں جھکے رہنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس دعا کے چکر میں انہوں نے اس کی شکایت لگا دی، دیکھ لیا انہوں نے کہ یار ہے دعا بند نہیں کی، ہم نے تو کہا تھا کوئی بندہ کسی معبود کے آگے دعا نہ کرے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ دعا میں جھکا رہا، شیروں کے آگے ڈال دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور دانیل جو ہے شیروں کے آگے جب گیا، بھوکے شیر تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، کافی سارے تھے، لیکن ان کے اور دانیل کے درمیان میں کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ خدا کا فرشتہ کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ کام ہے، شیر ہو گئے، کرونا وائرس ہو گیا، ان سب چیزوں کے منہ خداوند بند کر دے گا اگر ہماری دعائیہ زندگی اسٹرانگ ہے، اگر ہم دعا میں جھکے ہوئے۔ چوتھا پی جو تھا وہ دعا کا تھا۔ 5واں پی جو تھا وہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے دروازے بند تھے، 120 کی جماعت بیٹھے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح آ کر ان کے درمیان میں موجود ہوا اور اس نے کہا پیس بی اپان یو، تمہاری سلامتی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بچنا ہے کہ نہیں بچنا، ٹھیک ہے نا، عام بندہ یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے پیس کو ایکسپیرینس کیا، اور توما وہاں پہ نہیں تھا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ جب توما آیا تو اس نے یسوع مسیح کی پسلی میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ادھر ہاتھوں میں جو سوراخ تھے ان میں ہاتھ ڈالا، اور اس نے یسوع کے زخموں کو فیل کیا، یسوع کے زخموں کو جو ہے اس نے ایکسپیرینس کیا۔ اور پہلی دفعہ شاگردوں نے وہاں پر توما کے منہ سے الفاظ نکلے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس سے پہلے وہ اس کو نبی سمجھتے تھے، انسان سمجھتے تھے۔ ایک ٹائم آیا پترس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، مسایہ سمجھتے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم اناجیل میں جو شاگردوں نے اس کو ایز اے گاڈ ایکسپیرینس کیا، دیٹ واز وین توما نے جب اس کے ہاتھ ڈالے اینڈ دے ریئلائز، جو چھٹا پی تھا ان کی پرسیپشن چینج ہو گئی، ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس لاک ڈاؤن میں ہم میں سے کتنے ہیں جو یسوع کے زخموں میں انگلی ڈال کر فیل کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یسوع کے زخموں کو، اس کی صلیب کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ اور آخری فائنل جو پی ہے وہ ہے پاور۔ اس نے کہا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یو ول ریسیو دا پاور آف ہولی اسپرٹ۔ یسوع نے ان کو اختیار بھی دیا تھا اور پھر پاور بھی دی، اور عید پینتیکوست کا دن آیا اور بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ گھر بھر گیا اور آسمان سے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئیں، اور کیا ہوا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگ گئے۔ They received
the power, اور وہ جو ڈر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر چلے گئے اور جا کر انہوں نے 3000 لوگوں کو وہاں پر کلام سنایا اور مسیح میں لے آئے. پہلے دن پہلی پریچنگ. میرے عزیزو آج بھی ہم اس سچویشن میں ہیں. ابھی ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے, اس نے کہا کہ چرچز کو اس سنڈے کھولو کیونکہ ہمیں وی نیڈ مور پریئرز. اس نے بڑا زبردست لفظ یوز کیا ہے, پریئر, وی نیڈ پریئر. کتنی ضرورت ہے اس وقت کلیسیا کو کہ وہ, کیونکہ دیکھو یہ بھید ہمیں دیے گئے ہیں, بادشاہی کے بیٹے ہیں ہمیں دیے گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے پریئر کا کیا مطلب ہے, ہمیں پتہ ہے پاور کا کیا مطلب ہے, ہمیں پتہ ہے ہولی اسپرٹ کا کیا مطلب ہے, پروٹیکشن کا. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. ہاؤ مچ پریئر وی نیڈ ٹو, ہمیں ہاللویہ سے مانگنے کی آمین ضرورت ہے, ہمیں کتنا زیادہ خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر. اور ابھی ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے, ہمیں ایک نہیں کیسے اتنے اور لیڈر کھڑے کر دے جو کلیسیا کے دروازوں کو کھول دے. میرے عزیزو اگلا سنڈے جو ہے وہ پینتیکوست کا سنڈے ہے, پی فار پینتیکوست, پرفیکشن پینتیکوست. کتنا زبردست ہو کہ پینتیکوست کے موقع پر یہ جو لانتی وائرس ہے, یہ بیماری, یہ کمزوری جو ہے دنیا سے بھسم ہو جائے اور خداوند کا جلال ظاہر ہو. اور پچھلی بارش جو ہے وہ خداوند زور سے برسائے, اور جب بارش پاک روح کی ہو اور آخری زمانہ میں پاک روح انڈیلا جائے ہر فرد بشر پر, تو پھر کتنا زبردست کام ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے پریزنس کو, خدا کی حضوری کو دیکھیں اور کہیں something has happened, strange ہوا ہے کہ سڈنلی دنیا میں یہ بیماری ختم ہو گئی ہے. ایمان سے مانگے میرے عزیزو, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام. اگر کلیسیا کھڑی ہو جائے تو میرے عزیزو ایک دم میں, ایک چیز میں, پلک جھپکتے میں یہ کام ہو سکتا ہے. خداوند ایسا کرے گا. میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ریوائیو ہو جائیں, بس ضرورت کس بات کی ہے کہ we must stand in those same, کیونکہ اگر نو تھا تو نو ایمان کے ساتھ کھڑا, ہم ایمان ہی تھا نا, ہمارا باپ ہی تھا وہ. اور موسیٰ اور اس کے ساتھ اسرائیل, دانیل جیسے لوگ کھڑے ہو گئے, ایلیا جیسے لوگ کھڑے ہو گئے. اور خداوند اب بھی چاہتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں. He wants us to, مے بی ہم اتنے بڑے نہیں ہیں, ہم ایسے بڑے رتبوں والے تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے بڑے رتبوں والوں کی سٹوریز ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے. اور لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کہ شاید پرانے عہد کے لوگوں کے پاس نہیں تھی, پاک روح کا بپتسمہ. ہاللیلویہ, پاک روح کا بپتسمہ. ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو وہ شاید وہ بھی نہ کرے, کیونکہ یسوع نے کہا تھا تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے. سو وی مسٹ اسٹینڈ ٹوگیدر ان اس پرفیکشن جو 7 P's ہیں, اس کے جو ہے بھید کو آپ لے لیں اپنی زندگی میں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو چیلنج یو کہ آپ کا کرونا وائرس کا, کووڈ-19 کا, لاک ڈاؤن کا کیا ایکسپیرینس ہے. وہی روندے ہی رہنا ہے, چرچینٹی پلے کرتے رہنا ہے, وہی اسی پیچھے ہی رہنا ہے, اسی کہنا دیکھو جی دنیا کر ہی رہی ہے, اسی سائی بھائی ہونے, سانو کون پوچھتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. آپ کو دنیا پوچھے نہ پوچھے, خدا تو پوچھتا ہے نا, خدا تو آپ کے ساتھ ہے نا, خدا تو آپ کا باپ ہے نا. اور ایک ٹائم پہ نو اور اس کی فیملی جو تھے وہ مائنورٹی تھے دنیا میں. طوفان کے بعد they became the majority in the world, they were the only people جو کہ ادھر ہی رہ گئے تھے, باقی ساری دنیا کو خدا نے ختم کر دیا تھا. میرے عزیزو آپ کو, ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے, it doesn't matter, ہماری آوازیں رونا کرانا آسمان تک جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسس ہے خداوند کے تھرون کی. ہاللیلویہ. پاک روح میں, غیر زبانوں میں کیوں ہم دعا کرتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں بیگانہ زبان میں جو کرتا ہے. سو آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں, ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند تمہاری مدد کر, خداوند تو یہ کام کر. اور اس پینتیکوست کو یاد, کیونکہ یہ عام سال نہیں ہے, اس سال کا آغاز آپ دیکھیں, شروع اس سال یہ بڑا ڈفرنٹ سا سال ہے, ایسا سال پہلے نہیں آیا, ہماری زندگیوں میں تو نہیں آیا. آسٹریلیا میں اتنی بڑی آگ لگ گئی, اتنے بڑے سٹارمز آئے, اور اتنے بڑا یوں سمجھیں کہ وہ جو لوکسٹ کی وہ جو ٹڈی دل آ گئے, پھر اس کے بعد ایران کے بندے مر گئے, اور جنگ کا خطرے, اور یہ سب اتنا کچھ ہوا ہے ود ان فیو منتھس. یہ سال عام سال نہیں ہے میرے عزیزو, خداوند کی آمد بڑی قریب ہے. تھنگز آر ہیپننگ بٹ تھنگز شوڈ ہیپن ان آور لائفز. ہماری زندگیوں میں بھی چیزیں ہوں, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.